صدیوں تک انسان یہی سمجھتا چلا آ رہا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور سورج، چاند، ستارے سبھی زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ اس نظریے کی سب سے پہلے تردید جس عظیم سائنسدان نے کی اس کا نام کوپرنکس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اختر نواز۔ عظیم سائنسدانوں کے سلسلے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو مشہور سائنسدان نکولس کوپرنکس کے بارے میں ہے۔ نکولس کوپرنکس پولش ہیئتدان اور ماہر فلکیات تھا۔ نکولس کوپرنکس شرح آفاق، پولش ہیئتدان اور ماہر فلکیات تھا۔ صدیوں تک انسان یہی سمجھتا چلا آ رہا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور سورج، چاند، ستارے سبھی زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ سب سے پہلے کوپرنکس نے اس خیال کو باطل قرار دیتے ہوئے کہا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں بلکہ سورج کے گرد زمین ہی گھومتی ہے، جبکہ دوسرے سیارے بھی زمین کی طرح سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ کوپرنکس 1473 میں پولینڈ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین تاجر تھے جن کا مذہب سے گہرا تعلق تھا۔ اس زمانے میں سائنس پر کلیسا کا اثر بے پناہ تھا اور اس کائناتی مظاہر کی سائنسی توجیہ کو مذہبی تصورات سے روگردانی سمجھا جاتا تھا۔ ان حالات میں آزادانہ ذہن کے ساتھ سائنسی مسائل پر سوچنا آسان نہیں تھا، مگر کوپرنکس اسی سمت میں روانہ ہو گئے۔ انہیں سورج، زمین اور چاند، ستاروں کی حقیقت جاننے کا شوق تھا۔ اس زمانے میں دوربین نہیں تھی، اس لیے کوپرنکس نے ریاضیاتی قوانین کے سہارے تحقیق شروع کی۔ اس زمانے میں مشہور مصری ماہر فلکیات تو ریاضی بطلیموس کے تیار کردہ نظام نے فلکیات پر یقین کیا جاتا تھا۔ کوپرنکس کو بطلیموس کے نظریات میں بہت سی خامیاں دکھائی دیں۔ انہوں نے قرار دیا کہ ستاروں کے مقامات کی تبدیلی، رات، دن اور موسموں کی وضاحت زمین کی گردش سے ہی ہوتی ہے۔ کوپرنکس نے تحقیق کے بعد انکشاف کیا کہ زمین سیاروں کے گروہ میں سے ایک سیارہ ہے۔ ان سیاروں کا مرکز سورج ہے اور سبھی سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ زمین اپنے محور پر ایک دن میں ایک چکر لگاتی ہے اور سورج کے گرد اس کا ایک چکر 12 ماہ میں مکمل ہوتا ہے۔ کوپرنکس نے اپنی تمام زندگی اسی تحقیق میں صرف کر دی۔ وہ اپنے خیالات تحریری صورت میں جمع کرتے رہے، جنہیں وہ اپنی قریبی اور سمجھدار دوستوں پر ہی ظاہر کرتے تھے۔ عمر کے آخری عصر میں کوپرنکس اپنے نظریات کی صداقت کے حوالے سے تذبذب کا شکار تھے۔ باعتماد دوستوں کے اصرار پر انہوں نے اپنے خیالات کتابی صورت میں شائع کروا دیے۔ جب کتاب شائع ہوئی تو کوپرنکس بستر مرگ پر تھے۔ یہ اس دور میں دھماکہ خیز کتاب ثابت ہوئی، جس کے مندرجات اس قدر حیران کن تھے کہ بہت سے لوگوں نے کوپرنکس کو پاگل قرار دے دیا۔ 1543 میں کوپرنکس انتقال کر گئے۔ ان کی تحقیق نے سائنسدانوں کو غور و فکر پر مجبور کیا اور بہت جلد انسان نے بطلیموس کے مقابلے میں کوپرنکس کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اجازت دیجیے، خداوند تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔